جس وقت حضرت موسیٰ کی اہلیہ کو درد ذہ اٹھنے لگا اور اس دوران خفگان میں حضرت راستہ بھی بھٹک گئے، رات کا وقت ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، جھاڑ ہے، سخت سردی ہے، بی بی کراہ رہی ہے۔ فرمایا میں نے آگ دیکھی، جاتا ہوں لاتا ہوں تمہارے لیے انگارا، او اجد علی النار ہدا، یا پالوں گا آگ کے پاس راستہ۔ آئے ہائے، صفورہ بیٹھ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے جو بیڑ بکریاں دی وہ جگہ جگہ بیٹھ گئی۔ موسیٰ تشریف لے گئے۔ فلما تاہا، جب حضرت آگ کے پاس آئے، آگ بڑھتی گئی چلتی گئی، بڑھتی گئی چلتی گئی، حضرت بہت دور گئے۔ نودی یا موسیٰ، آواز دی اے موسیٰ، انی انا ربکا، میں تیرا رب ہوں، فخلعنا علیک، اتاریے جوتے۔ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے اس زمانے کے جوتے مساجد میں لانا ناجائز ہے، الا یہ کہ وہ جگہ جو بنی ہے وہاں رکھے۔ اس زمانے کے جوتوں سمیت نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ انہا لا تخلو عن القذر، نجاست سے خالی نہیں ہے۔ غیر مقلد ہو کیا مسجد میں جوتے پڑے رہتے ہیں۔ بے شک میں ہوں تیرا رب، پس اتاریے جوتے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ سرزمین مقدس میں ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ صاف ستھری جگہ میں جوتے نہیں لے جانا چاہیے، آیت سے پتہ چلا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا آپ کو، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سن لیجئے جو آپ کو وحی آ رہی ہے۔ وحی شروع ہو گئی۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے معبود مگر میں ہوں، فاعبدنی، میرا پوجا کرے، واقم الصلاۃ لذکری، اور پابندی سے پڑھے نماز جب میں یاد آؤں، جب مدد درکار ہو خوب نمازیں پڑھے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، ابھی میں چھپاتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو جو اس نے کوشش کی۔ فلا یصدنک، آپ کو ہٹا نہ دے قیامت سے، من لا یؤمن بہا، جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، واتبع ہوا، پیچھے پڑ گیا خواہش کے، فتردا، بس آپ اوپر سے نیچے ہو جائیں گے۔ ردیا یردا کے معنی اوپر سے نیچے گرنا، مراد ہلاک ہونا۔ یہ بے ایمان لوگ خواہش پرست آپ کو قیامت کا منکر نہ بنائے۔ نبی کو کیا منکر بنائے گا؟ امت کو تعلیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، اور وہاں پر خطابات شروع ہو گئے تو موسیٰ ڈر گئے۔ جب ڈر گئے، ایسے ڈر گئے کہ بالکل جسم جام ہو گیا۔ فخر رازی نے کبیر میں لکھا ہے۔ اب ایسے موقع پر استیناس فی الکلام کرنا پڑتا ہے، اس کو فن میں کہتے ہیں الاستیناس فی الکلام، باتوں کے ذریعے واقف کرنا، باتوں کے ذریعے مانوس کرنا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکا علیہا، اس پر سہارا کرتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور جھاڑتا ہوں اس سے پتیوں کو۔ کبھی طالب کو بھی جھاڑا جاتا ہے جب بے موقع ہے، فضول باتیں کرے۔ اور جھاڑتا ہوں اس سے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے۔
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اس میں کام ہے بہت سارے. جب ایسے اس کے گلے میں ڈالے کھینچ لیں گے، پھر کان سے پکڑ کے اور ٹس 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 ذرا یضرب کباب جاری کرے. بے موقع درخواست لے آئے گا، یار مجھے بات کرنی ہے، تو فارغ ہے، ہم تیرے جیسے فارغ ہے، بس یہ 5 گھنٹے موت ہے اور معاف کر دے. خدا تعالیٰ نے قدرت کے اندر کیا کمال کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا ہے کہ لاٹھیاں رکھو. اخذ العصا من سنن المرسلین. جب حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں اور بہت کام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا. کہتے ہیں عالم ارواح میں حضرت امام راضی، امام غزالی اور امام موسیٰ علیہ السلام کی روحیں ملی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میں نام حامد ہے، میں شافعی کے مسلک پر ہوں. یہ کہتا چپ ہو جاؤ، میں نے ایک بات پوچھی تو اتنی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بھی اتنا کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا فَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا كُنْتُ مُتَلَذِّذًا بِكَلَامِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ کے کلام سے لذت لے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا افلا اتلذذ بکلام کلیمہ، پھر میں بھی اللہ کے کلیم کی باتوں سے لذت پاتا تھا. شاعر نے کیا بات کہی، سبحان اللہ. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، چنانکہ حرف عصا گفت موسیٰ در طور. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، چنانکہ حرف عصا گفت موسیٰ در طور. جیسے موسیٰ نے ایک عصا کے جواب میں کئی جوابات دیے، ایسے میں بھی دوست کے کلام سے خوش ہوتا ہوں. رحمان بابا وہی خاموشی چی ارسلو یا عبادت دے، زد یار سرپ سوال او جواب خواخیم. قال علقها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈال لاٹھی کو اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا، اس کو نیچے پھینکا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس ناگہاں وہ سانپ بنا دوڑتا رہا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے کہا پکڑ سے کو ڈرنا نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ابھی لٹا دوں گا اس کو پہلی شکل میں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ڈال اپنا ہاتھ بغل میں. تخرج بيضاء من غیر سوء، نکل آئے گا چمکتا ہوا بغیر بیماری کے. آیۃ اخری، یہ معجزہ ہوا دوسرا. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ دکھا دے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ حد سے بڑھ چکا ہے. امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ نے اس کی تائید کی ہے کہ واقعی حضرت موسیٰ گئے آگ لینے، مل گئی پیغمبری، اور واپس بیوی بچوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں. آگے نکلے مصر، فرعون بہت بدماش ہو چکا ہے، اس کو سیدھا کرنا. چلے آگے. اللہ کا سلوک اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے،
اور فرعون کے ساتھ مارکا شروع ہو گیا۔ رات بھر بی بی نے انتظار کیا، بچے بھی پیدا ہو گیا۔ صبح جب ہو گئی اور دھوپ نکلی اور بھیڑ بکریاں چرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی، تو بی بی نے بچہ بغل میں لیا اور ڈنڈا اٹھا کر کے بھیڑ بکریوں کو ہانکاتی ہوئی واپس اپنے میکے آئی۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہوا، کہ وہ رات کو تکلیف ہوئی تھی، آگ لینے گئے تھے، واپس نہیں آئے، شاید کوئی بھیڑ یا شیر کھا گیا ان کو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی افسوس کیا کہ ہاں ایسے واقعات جنگلوں میں پیش آتے ہیں۔ کہاں ہے علم غیب؟ علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، ہر کے او گو ید کی می دانم از باور مدار۔ سبحان اللہ۔ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں لکھا ہے، 4 جلدوں میں دنیا کا سفر کیا ہے، ابن بطوطہ سے متقدم ہے۔ مسعودی مورخ نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں لکھا ہے کہ 50 سال بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک خوبصورت نوجوان دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ کیوں؟ میرے والد کا نام موسیٰ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ میری والدہ کو لے کے جا رہے تھے مصر، راستے میں آگ لینے گئے اور بھیڑیا کھا گیا ادھر۔ میں پھر واپس میری والدہ والدین کے گھر گئی، وہی پیدا ہوا، وہی پلا بڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوہو میں جو واپس نہیں آیا، یہ صورتحال پیش آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال پہلے مر گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غم سے صدمے سے زمین پر بیٹھ گئے اور وقت کے کلیم جبل من جبال الاستقامہ والصبر رونے لگے اور فرمایا کاش زندگی میں ایک ملاقات ہو جاتی اور ان سے معافی مانگ لیتا، میری وجہ سے راتوں کو جھاڑوں میں سخت تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ کا معاملہ نیک بندوں کے ساتھ اس طرح نزاکت کا ہوتا ہے۔ جب فرمایا چل فرعون کی طرف، وہ بڑا شیطان ہو چکا، انہ طغی،